الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور. سورہ نساء کی یہ آیت کریمہ اللہ کریم کی طرف سے معیار ایمان بیان فرما رہی ہے، اور اللہ نے اسے اپنی قسم کے ساتھ بہت زیادہ مؤکد کر دیا ہے. فلا وربک، آپ کے پروردگار کی قسم، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ ایماندار نہیں ہو سکتے، حتی، جب تک یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپس کے جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ مان لیں، اور پھر جو فیصلہ آپ کریں، یہ شرط اس سے بھی زیادہ کڑی ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ فرما دیں وہ ان کے حق میں جائے یا ان کے خلاف جائے، نہ صرف بظاہر اسے تسلیم کریں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ جو فیصلہ کریں اس کے متعلق ان کے دل میں بھی کوئی رنجش، کوئی شکایت، کوئی خلش نہ ہو. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور تسلیم کرنے کا حق ادا کر دیں. قرآن حکیم کا انداز ہمیشہ حکیمانہ ہوتا ہے. ہم روزمرہ کے کاموں میں جو ہماری رائے ہوتی ہے اس میں ہم کوئی خاص ضد نہیں کرتے، اس پہ کوئی خاص دباؤ نہیں ہوتا، لیکن جب ہمارا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے کسی بات پر تو ہر بندہ اپنے موقف پہ ڈٹ جاتا ہے. پھر وہ عدالت جائے یا کچہری جائے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میری بات مانی جائے اور مجھے سچا سمجھا جائے اور میرے حق میں فیصلہ. اس کے لیے وہ خرچ بھی کرتا ہے، وکیل کرتا ہے، مہنگے سے مہنگا وکیل کرتا ہے، کیونکہ جھگڑا تب ہوتا ہے جب دو آدمیوں کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے. ایک آدمی کچھ اور چاہتا ہے، دوسرا اس کے خلاف چاہتا ہے. پھر جب اس پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے اور ہر آدمی اپنی ہی بات منوانا چاہتا ہے تو یہ جھگڑے کی بنیاد بنتی ہے. جب جھگڑا ہوتا ہے تو لوگ اس بات کو پالنے کے لیے، اپنی بات رکھنے کے لیے مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنی قسم کھا کر فرمایا کہ پروردگار اس بات پہ گواہ ہے، رب العالمین اس بات پہ گواہ ہے کہ عام حالات کو تو چھوڑیں، اگر دو آدمیوں میں جھگڑا بھی ہو جائے، دو خاندانوں میں جھگڑا ہو جائے، دو قوموں میں جھگڑا ہو جائے اور دونوں مسلمان ہوں، دو قبیلوں میں جھگڑا ہو جائے، دو افراد میں جھگڑا ہو جائے، اور دونوں اپنی اپنی جگہ پہ مرنے مارنے پہ تل جائیں، تو ایمان اس کا نام ہے کہ دونوں یہ کہہ دیں کہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. میری رائے یہ ہے، دوسرا کہتا ہے میری رائے یہ ہے. دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، لیکن تقاضا ایمان یہ ہے کہ حقیقتاً حق وہ ہے جو حضور فرمائے.
اور فرمایا یہ نہیں کہ پھر صرف مجبوراً یا دنیا داری کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ کا فیصلہ قبول کر لیں، نہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ جو فیصلہ فرما دیں اس کے مارے ان کے دل کے اندر بھی کوئی کھٹک نہ رہے. وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور مانے جیسا ماننے کا حق ہے. اگر کوئی فیصلہ مان بھی لیتا ہے لیکن اس کے اندر رنجش رہ جاتی ہے کہ بھئی یار میری بےزتی ہو گئی اور میری سبکی ہو گئی، تو ایماندار ہے، اس میں ایمان نہیں. اب آج ایمان کا تقاضا دیکھیے اور رب العالمین نے جو معیار قرار دیا ہے وہ دیکھیے، اور ہم اپنی زندگیوں پہ اسے لاگو کر کے دیکھیں تو پھر اندازہ ہوگا کہ ہمارا ایمان کس قدر ہے. قرآن حکیم نے بات جھگڑے کی ہے، شجر کی ہے، تنازع کی ہے، اور اس لیے کی ہے کہ جب کسی بات پہ تنازع ہوتا ہے تو دونوں فریق اپنی پوری قوت اپنی رائے پہ خرچ کرتے ہیں. اگر اس میں بھی حضور کا فیصلہ صدق دل سے نہ مانا جائے تو بندہ ایماندار نہیں ہے. تو ہم جو روزمرہ کی باتیں کرتے ہیں، روزمرہ کے فیصلے کرتے ہیں، یہ مجھے کھانا ہے، یہ مجھے خریدنا ہے، یہ مجھے بیچنا ہے، اس شخص سے میری دوستی ہے، اس سے میں ناراض، اس سے دشمنی ہے، تو یہ تو عام روزمرہ کی معمول کی باتیں. اگر ان میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے تو ایک تصور دے دیا گیا ہے گناہ کا، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے. پھر گناہ کی درجہ بندی کی گئی ہے، یہ صغیرہ ہے، یہ کبیرہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، یہ چھوٹا ہے. علماء حق فرماتے ہیں کہ گناہ کا ایک پہلو اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھا یہ جائے کہ نافرمانی ہے، چھوٹی سی ہے، مگر نافرمانی کس کی ہے؟ چھوٹی سی نافرمانی ہے مگر کس کی نافرمانی ہے؟ آپ ایک حرکت کرتے ہیں تحصیلدار کی عدالت میں، وہ منع کر دیتا ہے کہ بھی عدالت میں ایسا نہیں کرتے، لیکن وہ حرکت آپ شاید ڈپٹی کمشنر یا سیشن جج کی عدالت میں کرنے کی ضرورت نہیں کریں گے. اور پھر اگر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ چلے جائیں تو آپ سوچیں گے بھی نہیں کہ میں ویسی حرکت کروں. حرکت تو وہی ہے نا، وہ اگر معمولی سی ہے تو وہی ہے، وہاں کیوں نہیں ہوتی؟ حرکت چھوٹی ہے لیکن عدالت بہت بڑی ہے، وہاں دم کوئی نہیں مارتا. تو گناہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کی اگر نافرمانی ہے تو نافرمانی چھوٹی سی لیکن بارگاہ کتنی بڑی ہے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کے خلاف ہے، آپ کے فیصلے کے خلاف ہے. جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی کا اسلوب، یہ سارا فیصلہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور شرط ایمان یہ ہے کہ اس فیصلے کو ماننے کا حق ادا کیا جائے. اور حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ قرآن کریم فرماتے ہیں کہ حق ایسے ادا ہوتا ہے کہ جان بھی چلی جائے، اس میں عزت نفس چلی جائے، مال چلا جائے، دل میں شکایت نہ آئے. اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بظاہر مان بھی لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے جی میں، لیکن اس کے دل میں شکایت پیدا ہو جائے کہ یار میری سبکی ہو گئی یا میرا نقصان ہو گیا. فرمایا اس نے نہیں مانا، میں قبول نہیں کروں گا کہ اس نے مانا ہے، میں اسے مومن ہی قبول نہیں کروں، اور اس پر میری عظمت کی قسم
وہ مومن نہیں. اب کتنی معمولی سی بات ہم سمجھتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، بھی یہ نہ کیے تو کیا فرق پڑتا ہے. تو یوں تو زندگی ایک بے اختیار زندگی بن جاتی ہے، اور اسی بے اختیاری کا نام ایمان ہے، جسے ہم بے اختیاری سمجھتے ہیں کہ میری اپنی رائے کی تو کوئی اہمیت نہیں رہی. تو رائے تو آپ نے سرنڈر کر دیا، آپ نے اللہ کو الہ مان لیا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لایا. آپ نے تو غیر مشروط طور پر ہتھیار پھینک دیے کہ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا، میری رائے ختم ہوگی. اسی کا نام تو ایمان ہے. لیکن اگر اس کا دوسرا پہلو دیکھیں تو وہ اب یہ سوچ کا زاویہ ہے نا. ایک تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے پلے تو کچھ بھی نہ رہا، میری تو رائے ختم ہو گئی، میرا تو اختیار ہی ختم ہو گیا. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ ایک عام آدمی ہے جسے محلے میں گلی میں کوئی نہیں جانتا، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جسے کوئی پوچھتا نہیں، لیکن اس کے سارے پروگرام اللہ اللہ کا رسول ترتیب دیتا ہے کہ اب تم نے یہ کرنا ہے، اب تم نے یہ کرنا ہے، اب تم نے یہ کرنا ہے، تمہیں اس کی بات سننی ہے، اس کی نہیں سننی، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، اب تمہیں سونا ہے، اب تمہیں جاگنا ہے، اب تمہیں نماز ادا کرنا. سارے 24 گھنٹے کا پورا پروگرام اللہ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسے بنا کر دیتے ہیں. تو یہ بے اختیاری تو نہیں، تو بڑی عظمت کی بات ہے. انسان کی اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ کوئی اسے جانے نہ جانے، کسی کے نزدیک اس کی اہمیت ہے یا نہیں، معاشرے میں کوئی اسے اہمیت دیتا ہے یا نہیں، لیکن بارگاہ رسالت سے، بارگاہ الوہیت سے اس کے پروگرام بن کے آتے ہیں کہ اب تجھے یہ کرنا ہے. تو کتنا بڑا آدمی ہے بھائی. اب جس کے لیے زندگی بھر کے معمولات اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے بن کر آتے ہوں، تو آدمی تو بڑا اہم ہے. وہ اس سے بڑا وی آئی پی کون ہوگا؟ اس سے بڑا کون ہوگا عزت دار شخص؟ اس سے بڑا معزز کون ہوگا؟ اس لیے قرآن نے فرمایا عزت للہ ولرسول وللمؤمنین. عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے، وہ لوگ معزز ہیں جن کے پروگرام اس بارگاہ سے بن کے آتے ہیں. دوستی، دشمنی، لین دین، کاروبار، والدین سے تعلق، بیوی بچوں سے تعلق، دوستوں سے رشتہ، بہن بھائیوں سے رشتہ، جنگ کہاں کرنی ہے، صلح کی صورت کیا ہوگی، کاروبار کون سا کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا، ساری زندگی کا پروگرام اور روز کا پروگرام اسے روز کے حالات کے مطابق ملتا ہے. آج بیمار ہو گیا تو بیماری کا پروگرام مل گیا کہ اس میں یہ کرنا ہے، جو نہیں کر سکتے، یہ جو نہیں ہو سکتا یہ چھوڑ دو. کل صحت مند ہے، پروگرام بدل جاتا ہے. جیسے حالات ہیں ویسا روز کا روز پروگرام ملتا ہے، اور اللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتا ہے. تو اس سے بڑا اہم انسان کون ہوگا؟ یہ بے اختیاری تو نہیں ہے، تو ایک عظمت کی اور شان کی دلیل ہے. اور اسی کا نام ایمان ہے. اللہ ہمارے ایمان قبول فرمائے. لیکن ایک بات ہے کہ جو معیار ہیں محبت کے اور اطاعت کے، دکھ اس بات کا نہیں کہ ہم وہ پورے نہیں کرتے، دکھ اس بات کا کہ ہمیں ان کا احساس و ادراک ہی نہیں ہے. ایک بات پر عمل نہ کرنا، نہ کر سکنا ایک اور بات.
لیکن اس کا ادراک ہونا ایک دوسرے کی۔ اور پھر ہماری مصیبت یہ ہے کہ کوئی یہ باتیں بتاتا ہی۔ میں نے تو کبھی کسی تقریر میں، کسی لیکچر میں، کسی مضمون میں میری نظر سے نہیں گزری کہ کسی نے تکلف کیا ہو کہ لوگوں کو یہ بنیادی باتیں بتائی جائیں کہ کم از کم وہ اپنا ایمان بچانے کی کوشش تو کریں۔ پتا ہو بندے کو کہ ایمان کو کہاں سے خطرہ ہے تو اسے بچانے کی کو ہم تو ساری عمر بڑے خوش رہتے ہیں، جو کچھ بھی کر لیا ہے جی خیر ہے، میں ہوں تو مسلمان تو ہوں نا، معاف ہو جائے گا۔ نہیں، ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ کم از کم جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں جائے گا۔ حضور کا ارشاد ہے، یہ درست ہے، لیکن کبھی اس کی تشریح پڑھی جائے تو علماء حق فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ یہ کہہ دینے سے مراد یہ کہ پھر اس کی زندگی اس کے تابع ہو گئی، اس نے کہنے کا حق ادا کر دیا، پھر وہ جہاں جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ یہ اپنی پسند سے کوئی بات نہیں کرے گا، یہ اپنی پسند سے کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، اس لیے تو کلمہ گو ہے بھائی، اس کے فیصلے تو ادھر سے آتے ہیں۔ اسے کوئی قرآن و حدیث کی بات بتاؤ، اسے کسی حوالے سے قائل کرو، یہ قائل ہونے والا نہیں ہے، یہ تو ان کی مانے گا۔ صرف کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہمیں تو اس پہ رکھا گیا نا۔ اور یہ ساری باتیں جب اللہ کی کتاب میں موجود ہیں تو کوئی واعظ میں یہ تکلف کیوں نہیں کرتا؟ بلکہ اب تو واعظ کا مطلب نصیحت ہوتا تھا، بھلائی کی باتیں بتانا، برائی سے روکنا۔ اب تو باتیں وہ بتائی جاتی ہیں جن سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، جن سے لڑائیاں جنم لیتی ہیں، ایک دوسرے کا دشمن بنایا جاتا ہے، ایک دوسرے کو قتل و غارت گری پہ ابھارا جاتا ہے۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ یہی باتیں جو قرآن حکیم میں لکھی ہوئی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ سے واضح ہیں، یہ کوئی نہیں بتاتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایمان کو ڈاکہ کہاں سے پڑ جائے۔ ہمیں ایک چیز پسند نہیں ہوتی لیکن شرعاً اس کا حکم ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی برائے نام مولوی کو پیسے دے کے فتویٰ لے آتے ہیں، اور اکثر لوگ جو بڑی جلد بازی میں طلاق دیتے ہیں انہیں 15 منٹ بعد ہوش آ جاتا ہے، پھر ہیلے حوالے شروع ہو جاتے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا، وہ کہا تھا، میرا مقصد یہ نہیں تھا، وہ تھا، مجھے ہوش ہی نہیں تھا، اتنا غصہ آ گیا۔ اگلے دن بھی میرے پاس ایک فتویٰ تائید کے لیے آیا، اور جی میں نے طلاقیں تو تینوں دے دی تھیں پر مجھے غصہ اتنا آیا تھا کہ مجھے ہوش ہی نہیں تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مفتی صاحب نے بھی لکھ دیا تھا کہ اگر اتنا غصہ آ جائے تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہ روپے کا کمال ہے بھائی، اگلوں نے فتویٰ خرید لیا۔ غصے میں طلاق نہیں ہوتی تو خوشی میں ہوتی ہے، خدمت سے خوش ہو کر کوئی طلاق دیتا ہے، طلاق تو طلاق ہے۔ غصہ تو غصہ ہے، اگر کوئی کسی کو گرا کر اس کی سینے پہ بندوق کی نالی رکھ دے کہ طلاق دو ورنہ گولی مار دوں گا، طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گا۔ اس کے زبردستی لینے کا گناہ اس کے سر، ایک گھر اجاڑنے کا گناہ اس کے سر، اس کا محاسبہ اللہ کرے گا۔ لیکن کوئی گن پائے، غصہ تو معمولی بات ہے، کوئی جان کے خطرے کے عوض بھی طلاق دے گا تو یہ فیصلہ ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ بعض بیویاں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مرد کمزور ہے، بیوی طاقتور ہے، وہ چھری لے کر گردن پہ رکھ دیتی ہے، گردن کاٹ دوں گی نہیں طلاق دو، بعد میں کہتا رہے میں نے جان کے خوف سے دی تو ہے نا، طلاق واقع ہو گئی۔ کوئی کسی کا بھائی، یہاں نورپور کا ایک واقعہ ہے، وہ ایک بندہ کلہاڑا لے کر اس کے بہنوئی کے سر پہ کھڑا ہو گیا، مسجد میں نماز پڑھنے گیا، وہ کلہاڑا لے کر کھڑا، اس نے کہا یا کلہاڑا مار کر 2 ٹکڑے کر دوں گا یا دو میری بہن کو طلاق، اس نے طلاق دے دی۔
اب جی مسئلہ کیا ہے؟ میں نے مسئلہ سادہ سا طلاق ہو گیا، اس نے زبردستی لی، میں نے کہا اس کا حساب اللہ اس سے کرے گا، تو نے دے دی، واقعہ ہو گئی سیدھی سی بات۔ تو اگلے دن میرے پاس آیا ہوا تھا تائید کے لیے فتویٰ، میں نے لکھ دیا بھائی مجھے اس میں شامل نہ کرو جو کچھ تم کرنے جا رہے ہو۔ ایک تو جرم کو حلال، گناہ کو حرام کو حلال کرتے ہیں، پھر ساتھ یہ تصدیق بھی چاہتے ہیں کہ بہت سے شرفاء کو اس میں شامل کر دیں۔ مجھے شامل، میں تو مفتی ہوں ہی، میں تو فتویٰ دے ہی نہیں سکتا، میں مفتی نہیں۔ اگر تم نے مفتی سے لے لیا، تم جانو، مفتی جانے اور تمہارا رب جانے، روز حشر حساب ہو جائے۔ تو اس طرح سے اگر فیصلے مانے بھی، یہ تو نہ ماننے کا ایک حیلہ ہے نا، کہ لوگ کہیں اس نے مانا ہے، اس کے دل میں اسے بھی پتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا، لوگ نہ کہیں، یہ برا بھلا نہ کہیں، باقی تو معاملہ اللہ کے رسول کی تو کوئی پرواہ نہیں۔ تو بھئی شرط ایمان ہے، اور اللہ کریم نے اپنی عظمت کی قسم سے دی ہے، فلا وربک، تیرے پروردگار کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کو حکم نہ بنا لیں اپنے جھگڑوں میں، اور جو فیصلہ آپ کریں اسے اس طرح تسلیم کریں کہ ان کے دل میں بھی کوئی شکایت نہ ہو، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اگر فیصلہ مان لیا، دل سے پسند نہیں آیا، تو وہ بھی ایمان گیا۔ اعمال کی، عبادات کی بات تو بعد میں ہوگی، ایمان تو ہو۔ ایمان تو بنیاد ہے، کسی چیز کی بنیاد ہی نہ ہو تو عمارت کیا ہوگی؟ تو اسی کا نام محبت ہے، جو حضور نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جو کائنات میں سب سے زیادہ میری ذات سے محبت نہ کرے۔ محبت اسی کو کہتے ہیں کہ جو بھی محبوب کی طرف سے آئے وہ بات محبوب ہو، محبوب کی ہر ادا محبوب ہو، خواہ اس میں جان چلی جائے، خواہ اس میں مال چلا جائے، خواہ اس میں کچھ بھی ہو جائے، لیکن محبوب کا حکم، محبوب کی رائے، محبوب کا اشارہ ابرو تک محبوب ہو۔ اسی کو دوسرے انداز میں قرآن حکیم نے ارشاد فرما دیا۔ تو میرے بھائی کوشش کیجئے، ہم دن بھر فیصلے ہی کرتے ہیں، اب قیامت کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ اعمال نامہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ زندگی بھر کے اس کے اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دو۔ اللہ کریم فرمائیں گے اقرا کتابک، تو جج تھا، تو زندگی بھر فیصلے لکھتا رہا، آج ان کے عملی نفاذ کا وقت ہے، تو اپنا جج آج بھی خود ہے، اپنے فیصلے پڑھ لے، وہ تجھ پہ نافذ ہو جائے۔ اگر تو نے اللہ کے رسول کے اطاعت کے فیصلے کیے ہیں، ان کا تجھے انعام ملے گا، اگر تو نے اللہ کے رسول کے خلاف فیصلے کیے ہیں، ان کی سزا ملے گی تجھے۔ اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھ، اپنا اعمال نامہ پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن بھی تو ہی اپنا جج ہے، جیسا ساری زندگی تو جج بنا رہا۔ ہر بندے کے اندر ایک جج، ایک قاضی بیٹھا ہے، ہر بات میں ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کام کو میں ایسے کروں گا، ایسے نہیں کروں گا، یہ ججمنٹ ہے نا، فیصلہ ہے۔ اگر تو فیصلہ اطاعت کا ہے تو انعام پائے گا، بغاوت کا ہے تو بغاوت کی سزا پائے گا۔ تو قیامت کو بھی نیا کچھ نہیں ہوگا۔ آج ہم جو کرتے ہیں اس کے کرنے کا پہلے فیصلہ کرتے ہیں، پھر اس پہ عمل کرتے ہیں۔ وہی فیصلے لکھے جا رہے ہیں، تمہارے اپنے فیصلے تمہارے ہاتھ میں تھما دیے جائیں گے۔ اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھو بھائی، اس میں سارے تمہارے فیصلے ہیں۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے روز تو اپنا محتسب آپ ہی کافی ہے، کسی دوسرے جج کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نے زندگی بھر فیصلے کیے، اب ان کے بدلے کا
اور اجر کا وقت آ گیا. اگر صحیح ہے تو صحیح اجر ملے گا، غلط ہے تو سزا ملے گی. تو میرے بھائی، سارے اعمال میں ایک بنیادی عمل یہ ہے، اللہ سے دعا کریں کہ دن کو آپ اللہ سے، اللہ کے نام سے، نماز سے، ذکر سے، تلاوت سے شروع کرتے ہیں. توفیق مانگیں کہ دن بھر کے فیصلے اطاعت کے فیصلے، اور شام کو محاسبہ بھی کریں کہ دن بھر جو کیا اس میں کتنی گستاخیاں، کتنی کوتاہیاں، کتنی نافرمانیاں ہیں، تاکہ اگلے دن اس کی تعداد کم کی جا سکے. تو یہ نہ سمجھ لے کہ میرے اتنے مراقبات ہو گئے میں بخشا گیا. مراقبات کا، عبادات کا حاصل کیا ہے؟ اطاعت ایک کامل نصیب ہو جاتی ہے، محبت نصیب ہو جاتی ہے، اور کردار سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے مراقبات ہیں. یہ نافرمانی نہیں کر سکتا، اس کے مراقبات ہیں. یہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، گناہ کی طرف نہیں جاتا کہ اس کو اللہ نصیب ہے. یہ نیکی کی طرف اسے رغبت ہے، نیکی سے محبت ہے، نیکی پیار سے کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا نور ہے. اگر یہ بات نہیں ہے، اعمال پہ، کردار پہ مراقبات کی چھاپ نہیں ہے، تو پھر فسانہ ہے، کسی وقت بھی بھید کھل جائے. شیخ پندارد کے دارد حاصلے، شیخ را حاصل بجز پندار نے. شیخ کو بڑا خیال ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، اور سوائے اس خیال کے شاعر صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں. چونکہ یہ ساری چیزیں متقاضی ہیں اعمال کی. جیسے اصحاب بدر کے بارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بدر اس کے بعد جو چاہیں کریں یہ جنتی ہے. تو کسی نے کہ یا رسول اللہ جرم کریں، گناہ کریں، برائی کریں، فرمایا جو چاہیں کریں. اب اس حدیث پہ شارحین حدیث جب بحث کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے ارشاد عالی کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ چاہیں کریں، یعنی بدر کا فعل اتنا مقبول ہوا ہے، بدر میں شرکت کا عمل اللہ کو اتنا مقبول ہوا ہے کہ یہ اللہ کی پسند کے خلاف چاہیں گے ہی نہیں. اس لیے انہیں چھٹی دی جا رہی ہے کہ جو چاہے کریں، وہ چاہیں گے وہی جو اللہ کی پسند اور اس کی رضا کے مطابق ہو. تو کسی نے اس کی رسول اگر یہ گناہ کر، فرمایا کریں، وہ گناہ کریں گے جو انہیں گناہ پسند ہی نہیں آئے گا، انہیں اس کی تلخی لگے گی، انہیں تو گولی کی طرح لگے گا گناہ، وہ کیوں کریں گے؟ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کسی مسئلے پہ اختلاف آ جائے، کسی عام واقعہ پہ، بین الاقوامی امور ہیں، قومی امور ہیں، ملکی امور ہیں، تو کسی پہ اختلاف رائے ہو اور ساری امت ایک طرف ہو، لیکن اہل بدر میں سے کوئی ایک فرد بھی زندہ اور اس کی رائے مختلف ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل اس کی رائے پہ کیا جائے. ساری امت میں اکابر صحابہ بھی ہیں، تابعین تبع تابعین ہے، صحابہ کرام کا دور ہے. اگر ایک بھی اہل بدر میں سے زندہ، تو مطلب صحابہ کرام کا دور ہے، تو اور صحابہ بھی تو ہوں گے. ایسے بھی تو بے شمار تھے جو بدر کے بعد ایمان لائے. تو یزید کے حد تک تو صحابہ کرام ملتے تھے. تو پھر یہ باقی صحابہ میں سے بھی، اگر باقی صحابہ کی رائے بھی دوسری طرف ہے، تابعین کی رائے بھی دوسری طرف ہے، تبع تابعین کی دوسری، ایک بدری صحابی کی رائے پہ، اس لیے کہ اس کی رائے اللہ کی پسند کے مطابق ہے. اسے یہ سند مل چکی ہے کہ جو اس کی رائے ہے وہی بات اللہ کو پسند ہے، لہذا عمل اس ایک بندے کی بات پہ ہو. یہی فرق ہے مغربی جمہوریت اور اسلام کی جمہوریت میں. یہاں بھی جمہوریت ہے، لیکن یہاں رائے اہل رائے کی جس طرف ہو اس پہ عمل کیا جائے گا. یہ جمہوریت ہے اسلام کی. اور وہاں گنتی کر کے جس طرح بندے زیادہ ہیں، بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اسلام تولا کرتا ہے، اہل مغرب گنا کرتے ہیں. جمہوریت دونوں طرف ہے.
اس سے بڑی جمہوریت کیا ہوگی کہ فاتح اعظم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن ایک بیوہ پکڑ کر گلی میں روک لیتی ہے اور کہتی ہے میرا یہ کام نہیں ہوا، اور کیوں نہیں ہوا؟ اس سے بڑی آزادی رائے، اس سے بڑا جمہوری حق کیا ہوگا؟ آپ خطبہ دینے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو آج میری رائے سے اختلاف کی جرت کرے، تو ایک بدوی صحرائی کھڑا ہو گیا، اس نے تلوار کھینچ لی، اس نے کہا ہم آپ کی رائے کے پابند نہیں ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کی رائے کے پابند ہیں، آپ جرت کر کے دیکھیں حضور کی رائے کے خلاف آپ رائے دیں، آپ کی گردن اڑا دے۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ الحمدللہ یہی میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اہل ایمان باقی ہیں کہ نہیں۔ اللہ توفیق دے، ایمان کی سلامتی دے، احکام شریعت، اللہ کے رسول کے ارشادات، ہر حکم غیر معمولی ہے، خواہ وہ کتنا چھوٹا سا۔ اس لیے کہ اس کی نسبت کس ہستی کی طرف ہے اس حوالے سے دیکھا جائے۔ کوشش کیجئے اللہ کریم توفیق عمل دے اور اس کے ساتھ خلوص دل عطا کرے اور ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة برحمتك یا اللہ۔ اپنی جگہ تشریف رکھیے۔